أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے، وامنا اور لام کا معنی کے لیے، کلی ہر اہل دین کے لیے قبلہ ہے. وجہ قبلہ جس کی طرف وہ چہرہ کرتا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وہ قبلہ یا تو حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے. تو ہر امت اس کے لیے اپنا اپنا قبلہ ہے. تو امت محمدیہ کا قبلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد الحرام کو بنایا. اس سے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. تو ہر امت کے لیے، سب کے لیے اپنا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. ہوا مولیہا، وہ چاہے حق پر ہیں چاہے باطل پر ہیں، انہوں نے اپنا اپنا رخ متعین کیا ہوا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، حضرت اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ، اور یہود نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اور عیسائیوں نے قبلہ مشرق کو بنایا. تو اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہ حکم ہے، پس سبقت لے جائیے الخیرات نیکی کے کاموں میں، یعنی جلدی کیجئے. ایک تو حکم ہو سکتا تھا نا کہ نیکیاں کیجئے، یہ اس سے بھی آگے کا کہ نیکی کرنی ہی ہے لیکن جلدی سے کرنی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء. سابقوا، سبقت لے جائیے، آگے بڑھ جائیے اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور کہیں حکم ہوتا ہے سارعوا الی مغفرت، اپنے رب مغفرت کی طرف
اپنے رب کی طرف، سارے الی مغفرت تم من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی سے دوڑ لگائیے، سارعوا۔ تو یہاں پہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کیجئے۔ تو یہاں الخیرات کے جو معانی ہیں اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں جلدی کیجئے، نماز پڑھنے میں۔ اس لیے جب تحویل قبلہ کا یہ حکم آیا اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب وہ قبلتین وہاں کے پاس پہنچا تو وہاں پہ لوگ مسجد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو جا کے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور قبلہ ہمارا اب مسجد الحرام ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت یہ نہیں کہ چلو یہ نماز تو اب ہم ادھر پڑھ لیں پھر ادھر کر لیں گے رخ، نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ یہ عمل ہے فاستبقوا الخیرات کا، جلدی کیجئے نیکی کے کاموں میں۔ اور الخیرات کے اندر ساری کی ساری نیکیاں ہیں، جس میں ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، کہ انسان کو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب وہ اس میں تاخیر کرتا ہے تو پھر بسا اوقات اس سے توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، عشاء کی نماز چلو پڑھ لیں گے، جماعت رہ گئی، ابھی پڑھتا ہوں، پھر نیند کا ایسا غلبہ آتا ہے کہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، سو جاتا ہے بندہ۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ چلو پیسے ہیں، صلاحیت، حج کر لیں گے، چلو اگلے سال سے اگلے سال، وہ اگلا سال آؤں ہی نہیں زندگی سے۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہو۔ تو اس لیے فاستبقوا الخیرات، تو جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ کے صالحین بندے، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بتایا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، فاستبقوا الخیرات۔ تو اسی میں حکم ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا۔ اب جو عصر کی نماز لے جاتے ہیں سورج کے غروب ہونے تک، یا یہ کہ اس کی دھوپ کے زرد ہونے پر، وہ اس امر کی مخالفت کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات۔ تو نماز میں جلدی کرنی چاہیے۔ خیر، اس کے بعد فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، این میں نے کہا، اینما تکونوا تم ہو جہاں کہیں بھی، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ لے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جمع کر لے گا جزا دینے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال ہیں ان کی جزا دینی ہے، جمیعاً، جمیعاً یعنی سب کی۔ اب جیسا کہ اس میں کیونکہ یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے، تو اس میں جمیعاً میں کہ وہ نمازیں جو تو نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی نمازیں، اور وہ نمازیں جو تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے، ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، جمیعاً، سب کا اجر۔ یأتی بکم اللہ جمیعاً، تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا اور تمہارے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن۔ اور وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے ایک ہی رخ کی طرف رخ کر کے، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جی، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جہاں بھی سفر کریں، وَمِنْ حَيْثُ جہاں کہیں بھی، خرجت آپ نکلیں، سفر پہ نکلیں، مدینے سے باہر جائیں، آپ نے جہاد کے سفر کیے، خشکی میں جائیں، تری میں جائیں، سمندر میں جائیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ نے اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف۔ آپ نے جب بھی سفر میں گئے ہیں، کہیں بھی نکلے ہیں، جب نماز پڑھنی ہے تو رخ اپنا مسجد الحرام کی طرف کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، فولی پس اپنا منہ پھیر لیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرامی مسجد الحرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی قبلے کی تحویل یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل، بِغَافِلٍ میں حرف جر آیا با، ذرا بھی غافل نہیں ہے، تاکید کے لیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اب تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اسی لفظ کو دوبارہ سے لایا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جہاں کہیں بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیں، یعنی نمازوں میں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف۔ پہلے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا فولی وجہ کا میں، اور یہاں پہ فولو وجوہکم سارے ایمان والوں کو ہے، یہ جمع کا صیغہ آ گیا یہاں پہ، بس تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ اور یہ کس لیے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، اور لوگوں سے یہاں مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور انہوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا۔ ہاں جی، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلے میں ہم موافق تھے، اور ہم اس کے دین کے بھی موافق ہونے ہی والے تھے کہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ ہاں جی، تو یہ مجادلہ، یہ مخاصمہ، یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ان کی حجت جو تھی وہ ایسے ہی عذر لنگ تھا، انہوں نے ایمان تو لانا نہیں تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تم نے چونکہ قبلہ تبدیل کر لیا، ہم اس لیے تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ مستثناء ہے، الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ ہاں جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر تو ایسے ہی ہمیں مغالطے میں ڈال دیا ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اور کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا ہے۔
تو ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مشرک ہیں، الا الذین ظلموا منہم، جنہوں نے شرک کیا، اور وہ مشرکین عرب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اب فلا تخشوہم یعنی ان کے طعن و تشنیع اور ان کی باتیں اور ان کے جو اس طرح کی حجتیں ہیں، ان سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واخشونی، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اور اس حکم کی تعمیل میں اگر لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں تو صبر کے ساتھ سنیے، ان سے ڈرو نہیں۔ اس لیے جو مومن آدمی ہے وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں دین حق پر ہوں، میں سچا ہوں، میں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تو کیا، کسی کی گالیوں کی، کسی کی مار داڑ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ ان سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم۔ اللہ کی فرما برداری میں اگر طعن و تشنیع برداشت کرنی پڑتی ہے تو کرو، ان سے ڈرو نہیں۔ واخشونی، ڈر رہا ہے مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ طعن و تشنیع پر آپ جو صبر کر رہے ہیں اس کی بھی آپ کو جزا دے گا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ قبلہ کی معرفت، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، علیکم سے مراد سارے مومن ہیں، تم اے مومنوں، تمہارے اوپر، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو مکمل اور تمام کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے تمہارے قبلے کو تبدیل کیا، تحویل کیا، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔